قرآن نے ایک اور کردار کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے. کیا کردار ہے؟ وہ کردار یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں رشتہ کیسا ہونا چاہیے. فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو. یہاں پتہ چلنا چاہیے کہ دو بھائیوں میں کوئی چپکلش ہو گئی ہے. کسی کو کانوں کان کہتا ہے نا کہ سرسری ہو جائے، تھوڑی سی تھوڑا سا محسوس ہو جائے، تھوڑی سی دو بندوں میں بات کوئی ہو رہی تھی، سن لیا، بیان کر دیا. قرآن یہ کہتا ہے کہ صلح کروائی جائے. اور یہاں صلح تو کیا کروانی ہے، کمزور پر ظلم اور زیادتی کی بسا اوقات بارشیں ہوتی ہیں، کوئی صلح والا ذہن نہیں ہوتا، بلکہ کہتے ہیں نا ہلتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دو والا کیس بن جاتا ہے. جہاں آگ جل رہی ہے وہاں پر لوگ جو ہے وہ دیا سلائی والا کام کر کے اس آگ کو مزید بھڑکاتے ہیں. قرآن کہتا ہے اصلحوا بین اخویکم، اپنے مسلمان بھائیوں میں صلح کراؤ. حدیث پاک حضور نے فرمایا مومن اللہ کے نزدیک فرشتوں سے زیادہ عزت رکھتا ہے. جملہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا کہ مومن اللہ کے نزدیک فرشتوں سے زیادہ معزز ہے. تفسیر مدارک میں علامہ نصفی نے اس کا بیان کیا ہے. کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بندگی پر مجبور ہیں، ان کی فطرت ہے کہ پابند ہیں اللہ کی بندگی کے. ان میں عقل تو ہے لیکن شہوت نہیں ہے، عقل ہے. فرمایا جانوروں میں شہوت ہے لیکن عقل نہیں ہے، جبکہ آدمی میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے. فرمایا کہ تو جس نے عقل کو شہوت پر غالب کیا وہ فرشتوں سے افضل ہوا، کیونکہ فرشتوں میں فقط عقل ہے، شہوت نہیں ہے. اور جس نے شہوت کو عقل پر غالب کیا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا، کیونکہ جانوروں میں فقط شہوت، عقل ہے نہیں. اس لیے حضور نے فرمایا مومن اللہ کے نزدیک فرشتوں سے زیادہ قابل عزت ہے. مومن کی عزت تو حدیث پاک میں یہ بھی بیان ہوئی. حضور نے فرمایا کعبہ معظمہ کے حوالے سے فرمایا کہ تو کتنا مکرم ہے، لیکن ایک مومن کی جان اور مال، اس کی حرمت اس سے زیادہ ہے. اتنی آسانی کے ساتھ ہم لوگوں کی عزتیں پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں. دن بھر میں کتنے لوگوں کی عزتیں ہم سے پامال ہوتی ہوں گی. اگر ہم اس کا تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں، تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے پورے دن میں کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا. آج ہی اگر یہاں سے جانے کے بعد رات کو جب ہم سوئیں تو شاید ہو سکے 2-4 منٹ 5 منٹ اگر محاسبہ کریں نا کہ صبح سے لے کر ابھی تک کون کون ہمارے ٹارگٹ میں رہا، نشانے پہ رہا، ضرورت تھی یا نہیں، شریعت نے اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی، یہ سارا کا سارا فیصلہ پھر بعد میں ہونے کا. فرمایا کہ عزت بنانے کا نسخہ دے دیا ہمیں شریعت نے. یہ تو ہم گھٹانے والا کام کر رہے تھے نا، بنانے کا کام بھی دیا. فرمایا کہ مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک ہے، فرمایا مومن کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہونے میں، لوگوں سے بے پرواہ ہو جائیں، امیدیں باندھنا چھوڑ دیں، کیونکہ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں نا دل بڑا ٹوٹتا ہے. امیدیں نہ باندھیں، شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ امیدیں نہ باندھیں. آپ امیدیں باندھیں گے، مد مقابل آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترے گا، آپ کے دل کو ٹھیس لگے گی، اور آپ کے دل کو ٹھیس لگے گی اور آپ جو نیکی کا کام کر رہے تھے شاید اس سے بھی دور ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ مومن کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہونے میں ہے، امیدیں باندھنے میں نہیں ہے. ہاں یہ میرا دوست ہے، یہ میرا کر ہی دے گا فلاں کام، یہ میرا فلاں کام ہو ہی جائے گا، اور ان میں سے کوئی بیچارہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہی نہ کر پایا تو پھر کیا وبال آئے گا. اب دیکھ لیں اور کتنی تماشے کھڑے ہوں گے. پھر کیا ہے، جو کار خیر کرتے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، جو کار خیر کرتے ہیں. ہم نے یہ 10 سال ہو گئے اس عمارت کو، اس سے پہلے بھی بہت کچھ کیا، اللہ کے فضل سے کیا، لیکن کبھی بھی صلہ نہیں ملتا. لوگ اچھی بات کرتے ہی نہیں، کہ لوگوں کے کردار جو ہے منفی ہیں، وہ برا سوچنے پر ہی لگے رہتے ہیں. 100 خوبیاں ہوں گی، وہ ساری کی ساری نظر انداز ہوگی. ایک اگر کوئی خامی پکڑی گئی نا، اس کا اتنا ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ چوک پر کھڑے ہو کر پیچھے سے امام کے کیا تھا ابھی 10 منٹ پہلے، اور چوک پر کھڑے ہو کر امام صاحب کی عزت کا وہ جنازہ نکلنا ہوگا. یہ حالات اس معاشرے کے ہیں. تو نیکی کریں، اللہ کے لیے کریں، مخلوق سے توقع بالکل نہ رکھیں. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.